طلبہ کے ایک سیمینار میں سائیکالوجی کے ایک پروفیسر اسٹیج پر آئے۔ یہ پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو اسٹریس مینجمنٹ کے پرنسپلز پڑھاتے تھے۔ جب اسٹیج پر پروفیسر آئے تو ان کے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس تھا جو آدھا بھرا ہوا تھا۔ وہاں موجود اسٹوڈنٹس سمجھے کہ شاید وہ پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو آدھے خالی اور آدھے بھرے گلاس کی کوئی لاجک سمجھائیں گے۔ پروفیسر نے حال میں موجود تمام اسٹوڈنٹس کو ایک نظر دیکھا اور مسکراتے ہوئے پوچھا، یہ پانی کا گلاس کتنا بھاری ہے جو میں نے اٹھایا ہوا ہے؟ حال میں موجود اسٹوڈنٹس میں سے کسی نے جواب دیا 8 اونس، کسی نے جواب دیا 1 پاؤنڈ تو کسی نے کہا 2 پاؤنڈ۔ تو پروفیسر نے جواب دیا کہ میرے نقطۂ نظر سے اس کے وزن سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اسے کتنی دیر تک اٹھا سکتا ہوں۔ اگر میں اسے 1 یا 2 منٹ کے لیے اٹھائے رکھتا ہوں تو یہ کافی ہلکا ہے، اور اگر میں اسے 1 گھنٹے تک کسی پوزیشن میں اٹھائے رکھوں تو اس کے وزن سے میرے بازو میں درد ہوگا، اور اگر اسے میں 1 دن تک اٹھائے رکھوں تو ممکن ہے میرا بازو سن ہو جائے اور میرا بازو اس گلاس کو فرش پر گرا دے۔ کسی بھی کنڈیشن میں گلاس کا وزن نہیں بڑھے گا، مگر میں اسے جتنا اٹھا کر رکھوں گا یہ مجھے اتنا ہی بھاری محسوس ہوگا۔ سارے حال نے اس بات پر سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل۔ پروفیسر نے اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو سمجھایا کہ ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانیاں اس پانی کے گلاس کی طرح ہیں۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان کے بارے میں سوچیں تو کچھ نہیں ہوتا، اگر پورا دن سوچیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے، اور اگر ہم ان پریشانیوں کو اپنے اوپر سوار کر لیں تو یہ ہمیں بہت سی بیماریوں میں مبتلا کر دیتی ہیں اور انسان کو مفلوج بنا دیتی ہیں۔ ارسلان اور علی بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن دونوں نے جنگل کی سیر کا پلان بنایا۔ جب دونوں جنگل کی سیر کے لیے جنگل پہنچے تو جنگل کی سیر کے دوران ایک ریچھ ان کے سامنے آ گیا۔ ریچھ کو دیکھتے ہی دونوں گھبرا گئے۔ ارسلان نے اپنے دوست کی پرواہ کیے بغیر اپنی جان بچانے کا سوچا اور چھلانگ لگا کر ایک بڑے درخت پر چڑھ گیا۔ علی کو درخت پر چڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ اپنی جگہ پر ہی کھڑا رہا۔ اچانک علی کے دل میں خیال آیا کہ اس نے کسی سے سنا ہوا تھا کہ ریچھ مردہ چیزوں کو نہیں کھاتا۔ علی فوراً اپنی جگہ پر زمین پر لیٹ گیا اور اپنی سانسیں روک لی اور خود کو مردہ شخص بنا دیا۔ ریچھ علی کے پاس آیا اور اسے سونگھنے لگا۔ جب ریچھ کو یہ لگا کہ یہ ایک مردہ ہے اور اس کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں تو ریچھ واپس چلا گیا۔ جب ریچھ وہاں سے بہت دور چلا گیا تو ارسلان نے درخت سے نیچے چھلانگ لگائی اور اتر کر علی سے پوچھا، ریچھ نے تمہارے کان میں کیا کہا ہے؟ تو علی بولا کہ ریچھ نے کہا ہے کہ خود غرض انسان کو دوست بنانے سے مر جانا بہتر ہے۔